الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آل فرعون کی وہ عظیم مجاہد، حق گو، بے باک اور اللہ کے رسول کو کھل کر ڈٹ کر آمنے سامنے ساتھ دینے والا انسان اب قوم کو تبلیغ کر رہا ہے، قوم کی آنکھیں کھول رہا ہے، رشد و ہدایت کے ان کے لیے زینے لگا رہے ہیں اور پردے اٹھا رہے ہیں تباہیوں سے تاکہ یہ قوم بچ جائے۔ کہنے لگی یا قومی، وقال الذی آمن یا قومی، اس اہل ایمان نے کہا او میری قوم، فرعون اور سرپرستان وغیرہ، اتبعونی، میری باتیں مان لو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تم لوگوں کو کامیابی کے راستہ دکھاؤں گا، رہنمائی کروں گا۔ یا قوم، او میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی 4 دن والی زندگی یہ ایک سامان زندگی ہے، سامان تعیش ہے، سامان تفریح ہے، مگر عارضی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے۔ اب فرعون جو اتنی طاقتور ہو کر عرصوں سے حاکم مطلق تھا اور اپنے آپ کو خدا قرار دے رہا تھا اور لوگ مان بھی رہے تھے، بس یہ تعجب کی بات ہی کہ وہ مان بھی رہے تھے کہ ہاں یہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو فرمانے لگے انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ ایک معمولی سامان ہے، عارضی سامان ہے، عارضی زندگی ہے، یہاں تک ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ہمیشہ رہنے والی جگہ جو قائم و دائم ہے، جو ختم نہیں ہو جائے، جو زائل نہ ہو جائے، جو چھن نہ جائے، وہ آخرت کی جگہ ہے، وہ آخرت ہے، قرار کی جگہ آخرت ہے۔ وہاں جا کر انسان پھر کہیں اور جائے گا نہیں، جہاں ہے وہیں رہے گا۔ نعمت والے اللہ کی نعمتوں میں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ تو ابھی کہہ رہا ہے یہ آل فرعون کے مجاہد فی سبیل اللہ، حق گو اور بے باک انسان، من عمل صالحا فلنفسه، دیکھ لو، من عمل صالحا، من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها، من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها، جس نے کوئی برا عمل انجام دی۔ سیئہ کا معنی ہر وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا عمل ہو، ہر اس عمل سے جو اللہ رب العزت ناراض ہو، اس عمل کو انجام دینے والے آدمی کو قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا اس کی بمقدار، جتنا اس کا عمل ہے اتنا ہی، 1 کلو، 2 کلو، 1 ٹن، من وغیرہ۔ ومن عمل صالحا، لیکن جس انسان نے نیک عمل انجام دی ہے، نیک عمل سے مقصد اللہ کے رضا کا ہر عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے ہر عمل۔ اب اس دن جو یہ عظیم الشان انسان حقائق بیان فرما رہے تھے، اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آور ہوئے بحیث اللہ کے رسول تو تمام نبیوں کا کلمہ بھی آ کر کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا۔ اب ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے
تو ہم موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہوں گے، ہم اہل ایمان قرار پائیں گے۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، جو آدمی نیک عمل انجام دے، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا خاتون اور عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کے وقت اور عمل کی حالت میں وہ مؤمن، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت پر ایمان والا ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان اعمال کی برکت و توفیل اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، ان کو جنت میں جگہ عنایت فرمائیں گے، جنت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمائیں گے۔ جس نے برائی کی تھی اس کو اس کی برائی کی بمقدار معاوضہ تو مل جائے گا، سزا مل جائے گی جس حد تک اس کی برائی ہے۔ شرک اور کفر ہے، خلود فی النار، ہمیشہ کی جہنم۔ چھوٹی موٹی نافرمانیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہوگی تو ان کے مطابق، لیکن جنہوں نے نیک عمل انجام دیے ایمان کی حالت میں، چاہے یہ عمل والا مرد ہے یا کوئی خاتون ہے، کوئی عورت ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور جنت میں اس کا یہ ہوگا کہ یرزقون فیہا بغیر حساب، ان کو جو رزق روزی ملے گی اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، کوئی پیمانہ اور مقدار نہیں ہے، کب سے کب تک ہے اس کی بھی کوئی بات نہیں، بغیر حساب۔ ہر وہ چیز جو حساب میں آ جائے وہاں اس کی بات نہیں ہوگی، سب کے سب ان کے لیے ہوں گے نعیم جنت، جنت میں مقیم، جنت میں ہمیشہ رہنا، اور جنت کی ناز و نعم اور انواع و اقسام کی جو اللہ نے خیر و برکات مقدر فرما دیے ہیں وہ سب کو ملیں گے۔ یہ تھے تقریر اور وعظ اور حق گوئی اس انسان کی جو آل فرعون میں سے اہل ایمان تھا، اور اب آ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا تھا دل و جان سے، بلکہ اللہ کے رسول کا دفاع کر رہا تھا اپنی جان خطرے میں ڈال کر۔ انہیں پتا تھا کہ فرعون ان کو چھوڑے گا نہیں، لیکن پھر بھی اسے پتا تھا کہ آخرت کیا اور دنیا کیا، فرعون کی دنیا میں مجھے نقصان پہنچائے گا، زیادہ سے زیادہ مار ڈالے گا، مر تو جاؤں گا، تو ابھی اگر فرعون نہ مارے تو کیا نہیں مروں گا، موت تو ہے، جب ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے کر مرا جائے، تاکہ قیامت کے دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں کے سر فہرست نام ہو جائے اور قیامت کے سعادتیں بھی ان کی نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ باتیں اور بھی ہیں، آگے باتیں جائیں گی، اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔